अस्सलाम वालेकुम। आज की इस नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजब खान खरोटी साहब। इनका मैं तारुफ कराता चलूँ। डॉक्टर अजब जो हैं वो कोयटा में एज अ कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं अपनी फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं, यानी दिल के जो अमराज हैं उनके मरीज़ों का इलाज ये करते हैं। डॉक्टर अजब का और मेरा ताल्लुक जो है वो काफ़ी सालों पे मुहीत है। तो इन्हीं बातों से जो है हम आगाज़ करते हैं अपनी जो है वो प्रॉपर डिस्कशन का डॉक्टर अजब साहब से। डॉक्टर अजब कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं, खैरियत से हैं? आपकी दुआएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर नोमान। बहुत शुक्रिया आपने मुझे जो है इस चीज़ का मौका दिया कि मैं अपने फील्ड के हवाले से, अपनी स्पेशलिटी के हवाले से किसी को जो है कोई मेरे अल्फाज से या इस वीडियो से किसी को फ़ायदा पहुंचे, तो बहुत बहुत शुक्रिया नोमान भाई। चलें डॉक्टर अजब हम अपनी जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो ये हमें बताइए डॉक्टर अजब आप जो है वो क्लिनिक में कार्डियोलॉजी के पेशेंट्स जो हैं आप देखते हैं, तो कौन-सी जो है वो दिल की बीमारी के मरीज़ आपके पास जो हैं वो ज़्यादा आते हैं? आप जो है हॉस्पिटल में या क्लिनिक्स में कौन-सी बीमारी ज़्यादा आम है दिल के हवाले से? और मैंने अपने ट्रेनिंग में भी देखा है और ट्रेनिंग के दौरान भी मैंने देखा है, जो सबसे ज़्यादा मरीज़ हमारे पास आते हैं दिल के हवाले से, वो इस्कीमिया रिलेटेड होते हैं। तो इस्कीमिया की फिर अपनी किस्में हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पर हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, वो जिसको हम अपने कार्डियोलॉजी में कहते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम वाले पेशेंट, जिनको ये है कि इस्कीमिया रग की जो शरीयान की नाली तंग होने की वजह से मरीज़ अक्सर हमारे पास आते हैं। और ये वो वाले मरीज़ होते हैं जिनको विदिन 2 मंथ्स या विदिन 1 मंथ जिनको ये अलामत स्टार्ट होते हैं। इसमें एक और किस्म होती है जिसको हम स्टेबल कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, या भी एक नई एक टर्म इसके लिए बनी है जिसको क्रोनिक कोरोनरी सिंड्रोम कहा जाता है। काफ़ी अरसे से इनको थोड़ी बहुत ये दिल की बीमारी चल रही होती है, लेकिन ये है कि कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई होती, वो कभी डॉक्टर के पास नहीं गए होते हैं या ओवर द काउंटर मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो उनका गुजारा चल रहा होता है। लेकिन जब उनको ये दर्द शदीद हो जाए या एक एक्स्ट्रा एपिसोड हो जाए इनको, तो मोस्टली जो एक्यूट कोरोनरी वाले पेशेंट होते हैं, एक्यूट कोरोनरी वाले पे इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो पेशेंट हमने देखे हैं वो या तो हार्ट फेलियर के होते हैं या वेल्वुलर वाले होते हैं, तो इनकी तादाद तकरीबन एक जैसी होती है। लेकिन ज़्यादातर पेशेंट जो है वो इस्कीमिया, जैसे मैंने कहा, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम वाले। सही, सही। तो ये बीमारी जो है डॉक्टर अजब आपके ख़्याल में ये कोयटा में जितने अभी आप मरीज़ देखते हैं, कोयटा में जो अफ़राद और बलूचिस्तान की गिर्द-ओ-नवाह से आपके पास जो हैं वो मरीज़ आ रहे होते हैं, तो कौन से ऐसे अवामिल हैं, कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसे आप हमारे लोगों में देखते हैं और जिसकी वजह से ये दिल की जो शरियानें तंग होने वाली बीमारी है, ये जो है वो ज़्यादा तादाद में जो है वो हम में पाई जाती है, वो कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं हमारे इलाके के लोगों में? डॉक्टर नोमान साहब, एक तो जनरली स्पीकिंग इस बीमारी की वजूहत बहुत ज़्यादा है, जिसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो स्मोकिंग और हमारी खुराक एंड शुगर का कंट्रोल ना होना, या लंबे अरसे तक शुगर का रहना, या ब्लड प्रेशर जो है उसकी इस वक्त उसकी जो है दवाइयाँ ना लेना, या ये है कि बदपरहेज़ी करना, या लंबे अरसे तक ब्लड प्रेशर का रहना। इससे हटकर ख़ानदानी ख़ानदानी जो फैक्टर है, इन सबसे इम्पोर्टेंट जो फेमिलियल फैक्टर होता है, वो हमारे यहाँ हमारे सेटअप में खासकर कोयटा में लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी के ख़ानदान में किसी के वालिद को दिल का इशू हुआ है, अर्ली एज में वालिदा को हुआ है, बहन भाइयों में या फर्स्ट कज़न्स में या मामू के बेटों में, तो इस चीज़ को लोग इग्नोर करते हैं। हत्ता कि भाइयों में मैंने देखा है कि छोटे भाई को कार्डियक इशू हुआ तो बाकी फैमिली जो है वो कभी इस तरफ सोचती ही नहीं है। ये ख़ानदान में एक दिल की तकलीफ शुरू हुई और हमें इस चीज़ का स्क्रीनिंग करानी चाहिए। ये सबसे कॉमन फैक्टर है हमारे सेटअप में। और इसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ डाइट। हमारे यहाँ लोगों की लाइफ़स्टाइल बहुत ही सेडेंटरी टाइप की लाइफ़स्टाइल है। कोई एक्सरसाइज़, या जिस तरह मैंने कहा कि डाइट के हवाले से वो बिल्कुल ख़्याल नहीं रखते।
اور ہمارے ہاں ایک ٹپکل قسم کی جس طرح کی وہ ڈائٹ ہے، سردیوں میں کہتے ہیں کہ بہت ہیوی قسم کی سالٹش ٹائپ کی اسپائسی ڈائٹس لیتے ہیں ہمارے لوگ. تو یہ چیز اس چیز کی اویئرنیس کی بہت زیادہ میں نے کمی محسوس کی ہے کہ لوگوں کو ڈائٹ کی اویئرنیس نہیں ہے، فیمیلیل ہسٹری کو وہ فالو نہیں کرتے ہیں، نہ کبھی وہ اس چیز کو ضرورت سمجھتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور پوچھیں کہ ہمارے خاندان میں دل کی یہ بیماری چل رہی ہے. تو یہ دو بڑی وجوہات ہے جو ہمارے ہاں لوگ اگنور کرتے ہیں، اور موسٹلی یہی وجہ بنتی ہے جو جس طرح میں نے کہا ہارٹ اٹیک کا یا دل کی بیماری کی جو وجہ بنتی ہے، موسٹلی سب سے جو بڑی چیزیں وہ یہ دو وجوہات ہے. باقی تو جس طرح میں نے کہا شوگر کنٹرول نہ رہے، لمبے عرصے تک رہے، بلڈ پریشر رہے، سگریٹ کا، اس کے علاوہ کچھ اور بیماریاں بھی ہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ فیمیلز میں ریمیٹائڈ آرتھرائٹس ہو گیا، کوئی بھی اسکیلیٹل ایشو ہوا بہت لمبے عرصے تک رہا، اسٹیرائڈ لے رہا ہے کوئی بندہ، یا کسی کو ویسکولائٹس کے ینگ فیمیلز میں تو وجوہات بہت زیادہ ہے. لیکن کامن وجوہات میں نے آپ کو بتائی جس کو لوگ اگنور کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے اس بیماری کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ہمارے علاقے میں. یقیناً یہ بہت ایک جو ہے وہ خطرناک صورتحال جو ہے وہ اس میں تبدیل ہو سکتی ہے، جو ہے لوگ اس چیز کو اگنور کریں اور ہمارے پاس جو ہے وہ دل کی بیماری کے جو ہے وہ مریض ان کی تعداد زیادہ ہو. ڈاکٹر اجب اس بات پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ اگر جو ہے کسی مریض کے دل کی شریانیں تنگ ہو جائیں اور اس سے جو ہے وہ خون دل کو پہنچنا کم ہو تو اس کی جو علامات ایک مریض میں ظاہر ہوتی ہیں، کون سی علامات آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک مریض پہچانے، آئیڈینٹیفائی کرے ان علامات کو، وہ سب سے زیادہ ضروری ہیں جسے ایک مریض کو بالکل بھی جو ہے اگنور نہیں کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر نعمان، ہمارے کارڈیولوجی پوائنٹ آف ویو سے دل کی جو بیماری ہوتی ہے وہ موسٹلی اس کی ہم اپنے اس ٹرم میں اس کو کہتے ہیں کہ پری ٹیسٹ پروبیبلٹی یا کلینکل پروبیبلٹی کو کہا جاتا ہے. تو یہ ضروری یہ ہے کہ اگر کوئی بھی مرد جس کی عمر 40 سے اوپر ہو اور یا کوئی فیمیل جس کی 50 سے 55 سے اوپر ہو، تو ایسے مریضوں کو تو ہم اگر ان کو ہلکی بھی کوئی سینے میں کوئی دباؤ، مطلب وہ جو کہتے ہیں کہ ٹپیکل سائنس نہ ہو بھی، معدے کی طرف شکایت ہو، چلے میں تھوڑا سانس میں دقت آ رہا ہو، یا ان کو کوئی سینے میں چبھن ہوتی ہو، یا اس طرح کے مریض رات کو اٹھتے ہو سانس کی تکلیف کی وجہ سے، تو بے شک سینے میں درد نہ ہونے کے باوجود ان کو اپنے دل کا ورک اپ کرانا چاہیے. یہ بنیادی وجہ ہوتی ہے، یہ سب سے ضروری پوائنٹ ہے جو ہمارے ہاں جو مس ہوتے ہیں پیشنٹ. موسٹلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دل سینے میں شدید دباؤ ہوگا، درد ہوگا، الٹی آئے گی، درد جو ہے وہ کندھوں کی طرف جائے گا یا اوپر جبڑے کی طرف جائے گا یا پیچھے کمر کی طرف جائے گا. یہ وہ ٹپیکل علامات ہے جو موسٹلی ینگز میں ہوتے ہیں. یہاں پر جو ایشو ہے جس کو لوگ یہ ہے کہ سمجھ نہیں پاتے، اور اکثر جو ہے ہمارے باقی اسپیشلٹی کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس طرف ان کا دھیان نہیں جاتا، تو وہ یا تو معدے کی دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں یا وہ جو ہے ویسے ہی پلمونالوجسٹ کو دکھا رہے ہوتے ہیں، انہیلرز لے رہے ہوتے ہیں. انڈر لائن ان کو ایٹیولوجی جو ہوتی ہے وہ کارڈک ہوتی ہے. تو جو ہمارے یہاں میرے کچھ دوست ہیں گیسٹرنٹولوجسٹ، ان کو اکثر میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ اگر وہ 40 ایئر سے اباؤ آپ کے پاس آئے اور وہ آپ کو کہے کہ مجھے معدے میں تکلیف ہے، تو سب سے پہلے آپ کو دل کے حوالے سے ورک اپ کرانا چاہیے. دل کی بیماری جو ہے وہ رول آؤٹ کرنی چاہیے. باقی اس کے بعد آپ نے جو بھی اس کا ورک اپ کرانا تھا معدے کے حوالے سے یا اس کو ٹریٹمنٹ دینی تھی. تو اور وہ بندہ جس کی عمر تھوڑی زیادہ ہو، اس کو کسی بھی قسم کی سینے میں کوئی دباؤ ہو، چلنے میں کوئی سانس کی تکلیف ہو، معدے میں تکلیف آئے یا سینے پر تھوڑا بہت بوجھ ہو، تو وہ کارڈیولوجسٹ کے پاس لازمی جائے اور اپنا کمپلیٹ ورک اپ کرائے. باقی جو ینگ پیشنٹس ہے اس میں موسٹلی تو یہ جو اس کے علامات ہوتے ہیں جس طرح میں نے کہا اکثر لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ سینے میں ایک درد اٹھتا ہے، اور یہ درد موسٹلی 3 منٹ سے زیادہ ہوتا ہے اور آدھے گھنٹے سے کم ہوتا ہے. اور اس درد کی جو ایک کریکٹر ہوتی ہے وہ دباؤ کی شکل میں ہوتی ہے، یا جیسے کسی نے سینے کو جکڑا ہوا ہو. اس میں اکثر الٹی آ بھی سکتی ہے، نہیں بھی آ سکتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ علامات ہیں جو کہ انڈیکیٹ کرتے ہیں، یہ ایک نشاندہی کرتے ہیں کہ دل کی بیماری چل رہی ہے. بڑا اچھا آپ نے ماشاءاللہ پوائنٹ آؤٹ کیا ڈاکٹر اجب کہ جو ہے یہ ایسی علامات ہیں جسے جو ہے نا
عام طور پہ یا لوگ جو ہیں بالکل وہ اگنور کر دیتے ہیں یا دوسری طرف جو ہے وہ لے کے چلے جاتے ہیں سینے یا معدے کی طرف. تو ڈاکٹر اجب صاحب یہ اگر کوئٹہ میں یا اس کے گرد و نواح میں جو ہے اگر کسی مریض کو رات گئے جو ہے یہ علامات ظاہر ہوں اور اسے جو ہے وہ فوراً کہیں پہ دکھانا پڑ جائے تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کیونکہ کوئٹہ جو ہے وہ پورے بلوچستان میں جو ہے ایک واحد سینٹر ہے جس میں یہ فیسلٹیز موجود ہیں تو کوئٹہ میں جو ہے وہ کہاں پہ آپ اس کو سجیسٹ کریں گے کہ وہ جائے اگر اس کو رات گئی یہ سمٹمز یا علامات اس پہ ظاہر ہوں تو کہاں پہ آپ اس کو گائیڈ کدھر کریں گے؟ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے، ہاسپٹل پہ میں بعد میں بات کروں گا، ہر بندہ جس کے گھر میں یہ ہے کہ والدین جو ہے بڑی عمر کے ہو یا ان کو ڈائبٹیز یا بلڈ پریشر یا کوئی اسموکنگ کی ہسٹری ہو تو ان کے گھر میں ڈسپرن اور جو ہم کہتے ہیں کلوپیڈوگریل اور اس کے علاوہ اینجیسڈ، یہ 3 میڈیسن تو لازمی ہونی چاہیے. جب بھی اس طرح کے علامات ہو تو گاڑی منگوانے سے پہلے، ایمبولینس منگوانے سے پہلے، لے جانے سے پہلے یہ 3 میڈیسن لازمی دینی چاہیے جتنی جلدی ہو. اور جہاں تک ہاسپٹل کی بات ہے، یہ تو جس کو ہم بیڈ لک ہیں یا جو بھی کہیں، ہمارے کوئٹہ میں کوئی پراپر بہترین قسم کا سی سی یو نہیں ہے، نہ کوئی سیٹ اپ ہے. تو جو پریفریبلی اگر میں کہوں گا کہ بہترین جگہ ابھی بھی سول ہاسپٹل کا جو سی سی یو ہے یا بی ایم سی کا جو سی سی یو ہے، اس سے بہتر جگہ فی الحال کوئٹہ میں دل کے ایمرجنسی مریض کے لیے اس سے بہتر جگہ نہیں ہے. تو اور وہ مریض جس کو دل کا مسئلہ ہو، چاہے ہمارے بلوچستان میں کسی بھی جگہ سے ہو، اگر وہ جلدی پہنچ سکتے ہیں ود ان 2 آورس تو وہ سی سی یو، سول ہاسپٹل سی سی یو یا بی ایم سی کے سی سی یو میں اپنے آپ کو جو ہے وہ جلدی سے جلدی وہاں تک پہنچے گا. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ میڈیسن سی سی یو پہنچنے سے پہلے ان میڈیسنس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ذرا کلیریفائی کر دیں ہمارے ناظرین کو، یہ بتائیے، بڑا آپ نے ماشاءاللہ بہت زبردست ایک پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیا. یہ میڈیسن جو ہے، یہ آپ نے جو 3 دوائیوں کا نام لیا، ان کا نام اور ان کی خوراک اور ان کو کیسے ایمرجنسی میں لینا ہے، یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے. اس میں یہ ایسپرین جو ٹیبلٹ آتی ہے ڈسپرین کے نام سے آتی ہے. یہ پوری ڈسپرین کی جو ٹیبلٹ ہوتی ہے یہ 300 mg کی ہوتی ہے. یہ اگر کسی بھی مریض کو یہ مسئلہ ہو تو 300 mg والی ڈسپرین وہ دانتوں میں چبائے اور صحیح چبا کر کھائے. اور اس کے ساتھ لوپلیٹ کی ٹیبلٹ آتی ہے جس میں کلوپیڈوگریل ہوتا ہے، اس کا برانڈ نیم ہے جو اچھی فارما ہے لوپلیٹ، یہ 75 mg کی آتی ہے. تو ایٹ لیسٹ 4 ٹیبلٹس وہ ایک ساتھ لے، یہ پی لے، اس کو چبانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈسپرین کو چبائے، لوپلیٹ جو ہے وہ پانی کے ساتھ پی لے. اور اینجیسڈ جو آتی ہے 0.5 mg کی آتی ہے، یہ زبان کے نیچے رکھے. اور اینجیسڈ کی گولی ہر 5 منٹ بعد 3 دفعہ رکھ سکتے ہیں. ایک دفعہ رکھی، 5 منٹ کے بعد درد کنٹرول نہیں ہوا دوبارہ رکھے، اس کے 5 منٹ کے بعد پھر دوبارہ رکھے. تو یہ 3 میڈیسن ہے ڈسپرین 300 mg کی، وہ چبائے، اس کو توڑا جائے اور اچھی طرح چبا کر کھایا جائے. اور لوپلیٹ لی جائے 4 ٹیبلٹ 75 mg کی پانی کے ساتھ. اور اینجیسڈ زبان کے نیچے رکھی جائے اور 3 اینجیسڈ لے سکتے ہیں 5 منٹ کے وقفے کے ساتھ.